تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لاہور کا، جنہوں نے کل ایک تاریخ رقم کی۔ عمران خان صاحب کی جو پیشی تھی عدالت میں، قانونی طور کے اوپر تو بہت نظیریں ہیں، بہت پریسیڈنٹس ہیں جہاں پہ ان کی پیشی کی ضرورت نہیں تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ جج صاحبان نے کیوں ضروری سمجھا کہ ان کو وہاں بلانا ضروری ہے۔ اب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، کل کے حالات دیکھتا ہوں، تو جہاں ایک طرف لوگوں نے بغیر کسی کال کے، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، انہوں نے اپنی محبتیں نچھاور کی، وہ ایک ایسی بات تھی جو اس سے پہلے شاید تاریخ میں کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ اتنی زیادہ محبت کا اظہار لوگوں نے کسی ایک شخص سے اس طرح سے کیا ہی نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا گیا، نہ تو وہاں پہ ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی انتظامات تھے ان کی سیکیورٹی کے، نہ پولیس کی طرف سے کوئی انتظامات تھے۔ میڈیکلی امپاسبل ہے کہ آپ جو آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بڑی مشکل سے ہیل ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اتنے رش میں ایک جھٹکا لگے گا، پھر 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ سو سیکیورٹی اور میڈیکل دونوں اعتبار سے ان کو بلانا درست نہیں تھا، لیکن بہرحال عدالت کی ایک عزت اور احترام کے لیے ایک جیسچر۔ اس وقت ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت عدالتوں کو تگڑا نہیں کریں گے، عدالتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، تو کوئی اور انسٹیٹیوشن تو بچا ہی نہیں پاکستان میں۔ آپ امید کس سے لگائیں گے کہ کوئی آئین کے تحفظ کے لیے کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ یہ کر سکے گا؟ تو سوائے عدالتوں کے کوئی اور ادارہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کوئی اپنی امید باندھ سکیں۔ لہٰذا ہم عدالتی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جوڈیشل سسٹم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک جو منظم کیمپین اس وقت چلائی جا رہی ہے جج صاحبان کے خلاف، ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے آگے دیوار بھی بنیں گے۔ اور یہ جس طریقے سے بلیک میلنگ ٹیکٹک ایک مریم نواز اور ان کا ایک جو ایک سمجھیے کہ انہوں نے جو ایک سیل اپنا کریٹ کیا ہے، خصوصاً انہوں نے جو 5 ججز جو کہ پیناما میں شامل تھے، جس میں چیف جسٹس پاکستان شامل ہیں، جس میں سینئر ججز جو ہیں جسٹس جاز الحسن شامل ہیں، مظاہر نقوی صاحب شامل ہیں، ان کے خلاف تو ایک پوری ننگی کیمپین جو ہے وہ پی ایم ایل این نے لانچ کر دی ہے، اور اس کی ہم جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے۔ اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی جو یہ ایشوز ہیں ان کے اوپر نوٹس لے کے یا تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، یا پھر جس طرح سے وہ پی ایم ایل این کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب آنا سپریم کورٹ سے ضروری ہے، ان کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ آنی چاہیے۔ اور یہ سٹوریز بھی لگوائی جا رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، آدھے جج ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں۔ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پی ایم ایل این کا ایک میڈیائی پی ایم ایل این آج کل جو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے، اس کے ذریعے جس طرح سے ایک فیڈ کیا جاتا ہے کہ ججز تقسیم ہیں اور یہ اور وہ ہے، وہ بھی بار بار آ رہا ہے۔ سو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا جواب آنا ضروری ہے۔ اور عمران خان نے ہم نے فیصلہ کیا ہے جہاں پہ بھی عدالت ہمیں بلائے گی، جہاں پہ بھی کہے گی، ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ عدالت کے جو ادب اور احترام ہے اس کو ہم قائم بھی رکھیں اور اس کو ہم تحفظ جو ہے وہ بھی کر سکیں۔ اچھا جی، اب جو آج کے معاملات ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو صبح چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے ہو گیا ہے، جہاں پہ خود چیئرمین نیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے درج کریں۔ وہاں پہ مقدمے درج کرنے کے لیے تو نیب کی ضرورت ان کو تھی، لیکن جس طرح کے گھٹیا مقدمے درج ہو رہے ہیں وہ تو نیب کے بغیر بھی درج ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو کل کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ 25 لوگ جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ سارے ٹیررسٹ ہیں، اور عمران خان اس مظاہرے میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن وہ ٹیررسٹ ہیں چونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ اس کے بعد اس سے پہلے جب مدینہ منورہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے آوازیں کسے، انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے اوپر، میرے اوپر، اسد عمر، ساری لیڈرشپ کے اوپر آ کے توہین مذہب کے کیسز کر دیے۔ توہین مذہب اور اینٹی ٹیررزم کا جو استعمال اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیا ہے، اس سے زیادہ بدترین سیاسی کارروائی آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اور عمران خان کے اوپر اس وقت
جو ہے وہ تقریباً 28 جو ہیں وہ کرمنل کیسز بنائے گئے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسز کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے اوپر جو بغاوت کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا، شیخ رشید صاحب کے اوپر شراب نکلنے کا کیس بنا دیا گیا، میرے گرفتاری کے 4 دن بعد میرے اوپر کیس بنا دیا کہ میرے اوپر شراب کا کیس بنا دیا۔ اب اگلا ہم 2-4 دن اور میں رہتا تو میرا خیال ہے چرچز بھی بن جانی تھی، وہ تو عدالت نے مہربانی کی، ورنہ تو یہاں پہ تو حالات جو جا رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہو گیا۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے استعفے جو ہیں ان کو معطل کر دیا۔ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیئرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے۔ راجہ ریاض کی کنسلٹیشن کو کسی نے نہیں ماننا۔ راجہ ریاض جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لوٹے ہیں، اور وہ اس میں اور شہباز شریف میں صرف جو فرق ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جو کسی ذاتی غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے اس کی کنسلٹیشن سے اگر چیئرمین نیب لگے گا، یہ ناقابل قبول ہے، اسپیشلی جب ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے استعفے معطل کر دیے ہیں۔ فوری طور کے اوپر آج جو عامر ڈوگر صاحب ہیں جو ہمارے چیف وپ ہیں ان کا خط بھی جا رہا ہے اسپیکر کو، اور اسپیکر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت اپنے عہدے کی کوئی آپ چیف الیکشن کمشنر ہی نہ بن جائیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن کمشنر اور منشی کو برابر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اسپیکر کو بھی منشی نہ بنائیں۔ آپ یہ بہت بڑے عہدے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے عہدوں کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے عہدے چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ شرم حیا کریں، آئین کو ملحوظ رکھیں، اور آئین میں یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا۔ لہٰذا آپ تحریک انصاف کا پروسیس شروع کریں، لیڈر آف اپوزیشن تحریک انصاف کا لگائیں، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ لگایا جانا چاہیے۔ ان دا مین ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیئرمین نیب سے، اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسلام آباد میں یہ باتیں عام ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے کام ہوتے ہیں اور آج بھی وہ صدر کے احکامات کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو صدر بنا دیں گے۔ اور صدارت کی آفر بطور رشوت چیف الیکشن کمشنر کو دی گئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ شریف فیملی کی طرف سے اس طرح کی آفر، زرداری کی طرف سے، یہ جو لوگ آپ تو سارے لوگ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کو صدر بنا دیا گیا، کیسے کیسے جو ہیں وہ لوگ بنے۔ رفیق تارڑ جو اپنا صدر بنا تھا وہ بھی اسی ایک ٹوٹی کے نتیجے میں بنا تھا کہ اس نے وہ مینج کر کے دیا تھا کوئٹہ کا بینچ، اور اس کے بعد وہ صدر بن گیا۔ اب یہ جو اس کو مینج کیا جا رہا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے مینج کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے، اور اس کے بارے میں جو خدمات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی وہ تو ان گنت ہیں۔ انہوں نے آپ دیکھیے یہ جو محسن نقوی کو یہاں پہ لگایا، محسن نقوی کے 7 وزٹس ہیں لندن کے، صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا لندن کے وزٹس۔ اب محسن نقوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا، حالانکہ کہتا ہے کہ میں بڑا میڈیا اونر بنے ہوئے ہیں یہ وہ۔ ذرا آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیبنٹ سلاٹس بیچی گئی ہیں، وزیر پیسے دے کے بنے ہیں۔ یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی آکشن ہوئی ہے اور اس میں وزیر جو ہیں وہ لگے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 700 ٹرانسفرز کی، اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفرز جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے، چیف منسٹر بنا ہوا ہے، اور جو ایک بائسڈ آدمی ہے، اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے جو گجرات ڈویژن اور باقی ڈویژنز کے معطل کیے ہیں
नोटिफिकेशंस, और उन्होंने कहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, वो सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाएगी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रीइंफोर्स किया है, और मैं उन तमाम वो जो 22 लोग खसूसन जो लगाए गए हैं, जिनके बारे में पीटीआई ने कहा था कि इनको नहीं लगाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी की बनी, मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रोज आपस में फोनों पे बातें करके तय कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उनको भी मैं दोबारा ये दरखास्त करना चाहता हूं, आप चेयरमैन नैब के रेजिग्नेशन से सबक लें और अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से अलहदा करें। ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने ओहदों से अज खुद अलहदा हों और अपने आप को किसी तनाज़े में शरीक ना करें, और ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह के सियासी मामलात जो हैं उनसे अलहदा रहे। और इसके बाद जो कल IMF का जो बजट पास हुआ है, सिर्फ 61 लोगों ने बैठ के 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। कोरम जो है वो 82 का है नेशनल असेंबली का। अब मैं IMF से भी पूछता हूं, ये जो 60 लोगों ने ये जो किया है बजट, विल यू अप्रूव दैट? ये जो इंटरनेशनल जो हमारे मालियाती इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पाकिस्तान की जो अवाम है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन दोनों को सामने रखना होगा। 61 लोगों के तरफ से 170 अरब रुपए के लगाए गए टैक्स गैर कानूनी है, और मैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के उन MNAs को भी यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल के इजलास में शमूलियत नहीं की, और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर वो इस गुनाह का हिस्सा नहीं बने कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला किया गया। और ये 61 लोग जिन्होंने कल के इजलास में शिरकत की है, ये पाकिस्तान के अवाम के विलन, और इनकी तस्वीरें शाया हम करेंगे और दिखाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से बेड़ा गर्क किया और उन्होंने ये बिल जो है वो पास किया। उसके साथ मैं समझता हूं कि जेल भरो तहरीक के ऊपर कल से जो हमारी शुरू हो रही है, एजाज चौधरी साहब उसकी तफसील भी हमें देंगे, और कल के बाद एक बड़ा इंथुजिज्म है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जेल भरो तहरीक के ऊपर जो है वो अपनी नज़रें रखे हुए है, और कोई शुबा नहीं है कि ये पुरअमन एक तब्दीली का रास्ता है। हम पंजाब हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने 144 आज लगा दी, और ताकि जो गिरफ्तारियां हैं, इनको शौक ही बड़ा है लोगों को गिरफ्तार करने का। जो इस वक्त आप देखें ना, ये जो मोहसिन नकवी हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, जो यहाँ के हिंदुस्तान का वज़ीर दाखिला जो कश्मीर में बात करता है, मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म का लहजा, जिस किस्म का एटीट्यूड उसका है, उसी किस्म का एटीट्यूड जो है वो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी का है। और जब आप ये बात करते हैं, अगर मूछे ना हो तो आपको पता ही ना चले कि इंडियन वज़ीर दाखिला बात कर रहा है या पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला बात कर रहा है। अपने अवाम से इतनी नफरत जितनी PDM की गवर्नमेंट ने जाहिर की है, बड़ी कम मौके हैं। और मैं यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानीज को अभी ये दुख जो उन्होंने किया है कि कल उन्होंने जो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगा दिया है कि वो अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स लगा दिया अगर आप यूरोप और लंदन जा रहे हैं, और 50,000 रुपया लगा दिया दुबई पे, और 75,000 रुपया लगा दिया है शारजा के ऊपर। तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे? इस हुकूमत ने हर तबका फिक्र को एक इंतहाई बड़ी मुसीबत में जो है डाल दिया है। 15-20 हज़ार रुपये महीने से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वालों की कमर टूट गई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने जिंदा कैसे रहना है, और एक इतने बड़े गिरदाब में हम फंस गए हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे। इंशाअल्लाह जेल भरो तहरीक इंसाफ का अगला पॉलिटिकल लाएमल है। एजाज चौधरी साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसकी जरा तफसील से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह गुज़श्ता कल लाहौर ने अपना जिंदा दिली का सबूत दिया है, आइंदा कल भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में लाहौरिया निकलेंगे, और जो 200 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रज़ाकाना तौर पर पेश किया है गिरफ्तारी के लिए, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। और बहुत शुक्रिया हुकूमत का, PDM की, और ये जो बगल बच्चा है
निगरान हुकूमत पंजाब की, उसने दफ़ा 144 लगा दी है। और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की हमें न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि इंसेंटिव देता है कि अगर आपके मुआशरे के अंदर जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही हो तो आप आगे बढ़ के उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, असम्बली करें, जलसा करें, तकरीर करें। चुनाचे कल इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ माल रोड के ऊपर चेयरिंग क्रॉस असम्बली चैम्बर्स के सामने मुजाहरा करेगी और हज़ारों लोग उसका हिस्सा बनेंगे। ये जेल भरो तहरीक का रास्ता क्यों इख्तियार किया है? ये एक पुरअमन रास्ता है और हम इससे जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो जानलेवा महंगाई जो हो गई है, हम चाहते हैं कि आम इंतखाबात के नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत मार्ज वजूद में आए, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम मार्ज वजूद में आए और इस जानलेवा महंगाई को ख़त्म करें। यानी आइन पामाल हो रहा है। सदर ममलिकत ने 24 घंटे हो गए हैं, 9 अप्रैल की तारीख दे दी है दोनों सूबों के अंदर इंतखाब की, और जो एजेंसी इसके ऊपर जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन, वो मानने के लिए नहीं दे रहा और वो हीले बहाने कर रहा है और अभी तक वो अपनी मुशावरत पूरी नहीं कर सका। ये आइन के साथ खिलवाड़ है, ये आइन को पामाल करना है जो वाहिद मुतफिका दस्तावेज है पाकिस्तानियों के दरमियान। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप आइन के मुताबिक मुल्क को लेकर नहीं चल रहे हैं। और आप देखिए यानी वज़रा जो हैं वो भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं आइनी तशरीहात करते हुए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और पीडीएम के लीडर या तो गूंगे शैतान बन गए हैं या उन्हें सांप सूंघ गया। कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि आइन पामाल हो रहा है तो 90 रोज गुजर जाएंगे तो इस मुल्क के अंदर क्या होगा। और इसके बाद जो ये तहरीक है इंशाअल्लाह इसको लाहौर से पेशावर, पेशावर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से मुल्तान, पूरे मुल्क के अंदर हम इससे फैला देंगे और कोशिश करेंगे कि हम अमन को कायम रखें और इस तहरीक को आगे बढ़ाते चले जाएं। इसमें सिर्फ नौजवान मर्द होंगे और हर जिले से 5 पार्लियामेंटेरियन या सूबाई और कौमी सतह के रहनुमा उनके साथ जाएंगे, बाकी कारकुनान होंगे और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा सूरत पेश नजर नहीं आएगी जिसमें कोई कमजोरी दिखाएगा। ये हकीकी आज़ादी हासिल करने का रास्ता है और हम इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी के इस ख्वाब को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और जिस एजेंडे को उन्होंने छोड़ा था वहीं से उसकी तकमील का आगाज़ करेंगे और आम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी आसान कर देंगे। सर ये बताइएगा कि जो आपने कहा है कि हर जिले से गिरफ्तारियां होंगी, तो ये जो गिरफ्तारियां होंगी तो इसके बाद क्या आप लोग जमानतों के लिए अप्लाई करेंगे अपने कारकुनों के लिए, उनकी रिहाई कैसे अमल में आएगी? और दूसरा ये भी बता दें कि 27 फरवरी से टीएलबी ने महंगाई के खिलाफ शटडाउन का जो ऐलान किया है, तो आप लोग भी महंगाई के लिए बात कर रहे हैं, तो आप लोगों की कोई मिलने की गुंजाइश मौजूद है आपके लिए? तो आप थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इंशाअल्लाह ताला हर वक्त इस पे गौर करते रहेंगे। कब तक हमने अपने कारकुनान को जेल में रखना है और कब उनको रिहा कराना है, इसके ऊपर हम मशावरत के साथ फैसला करेंगे। और दूसरी बात, कोई भी इस फस्ताई हुकूमत के खिलाफ खड़ा होता है तो हम उसको तावन दे भी रहेंगे और तावन उनसे ले भी लेंगे। इसमें सिर्फ मैं एक छोटा ऐड कर दूं। देखें तरीकाकार क्या है। तरीका यह है कि लाहौर से 200 के करीब कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। उनके साथ जिस तरह जहाज चौसर में बताया 5 लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारी दे रही है। और इसके बाद मुख्तलिफ अजला के अंदर ये तहरीक कल लाहौर में है, परसों गुजरांवाला में, पेशावर में, परसों पेशावर में, उसके बाद पिंडी में, उसके बाद फिर मुल्तान में, फिर फैसलाबाद में, फिर गुजरांवाला में। डिवीजन वाइज जो है वो तहरीक होगी। इब्तदा में बड़े शहरों से हो रही है, वहां पे हमारे लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। मकसद गिरफ्तारी देने का क्या है? जब आप एहतजाज के लिए निकलते हैं ये वायलेंस करते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, उनको आंसू गैस जो हैं वो मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। और राना सनाउल्लाह एंड कंपनी जो है वो तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि तब्दीली हम लाना चाहते हैं और हम तशद्दुद के बगैर लाना चाहते हैं।
وائلنس کے خلاف یہ ہماری تحریک ہے، جس میں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ ہمیں گرفتار کر لیں، اور یہ تحریک اس سے ہی آگے اضلاع میں چلی جائے۔ یہ بتائیے گا ایک یہ بتائیں کہ اصل امپورٹنٹ ایشو ہے چیئرمین نیب۔ جی، اب چیئرمین نیب پر آپ ایک طرف اسپیکر کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے نوٹیفکیشن کریں اور 43 لوگ آئیں، جب اگر آپ کی غیر موجودگی میں گورنمنٹ سے ہر چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، آپ کی غیر موجودگی یعنی گورنمنٹ سے ہر گندا کام ایکسپیکٹ کیا جائے۔ راجہ ریاض صاحب سے مشاورت ہو گئی اور راجہ ریاض صاحب اور شہباز صاحب کی مشاورت سے کوئی چیئرمین نیب لگ گیا، تو کیا آپ اس کے لیے کورٹ جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب سے مشاورت تو ایسی ہے جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے خانسامے سے مشاورت کر لیں، اپنے جو ہے ان کے ساتھ آگے راستہ بنا رہا ہے اس سے مشاورت کر لیں، وہ تو مشاورت ہوئی نا۔ مشاورت کا مطلب ہے لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت، اور وہ ہوگا جو پی ٹی آئی کا نامزد کردہ ہوگا، اور بالکل اگر یہ نہیں کریں گے اور ہم اس کو روکنے کے لیے عدالت سے لے جائیں گے۔ واصف یہ بتائیے گا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بل کل اسمبلی میں پاس ہوا ہے 60 لوگوں نے کی ہے، تو قومی اسمبلی میں جو صدر صاحب ہیں وہ اعتماد کے ووٹ کا وزیر اعظم کو کب کہیں گے؟ کیونکہ اس وقت ان کی اپنی صفوں میں بھی خلبلی مچی ہوئی ہے، چیئرمین نیب نے بھی استعفیٰ دے دیا اور اتحادی بھی کچھ ناراض ہے، تو صدر صاحب کب ان کو اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے؟ یہ جو ہمیں آنے سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے ایک بنائی تھی کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، آپ کا خیال کیوں ہے یہ اسپیکر صاحب کو اور زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پسینے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یہ اعتماد کا ووٹ روکنے کے لیے سارے ڈرامے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ معاملہ جو ہے، اب 70 لوگ جو ہیں وہ تو اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، ان کا تو معطل ہو گیا، اور اسی لیے یہ پاکستان کے اندر آئینی اور جمہوری تبدیلی کو روکنے کے لیے اس طرح کی اٹکیلیاں کر رہے ہیں۔ ایک ادھر سے یہ کر لیں پھر یہ بتائیے گا کہ جنوب لیگ کے ہیں، پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے انہوں نے اپنی تو ضمانت منظور کروا لی ہے، لیکن یہ غلط تحریک کے تحت اپنے کارکنان کو گرفتار کروا رہے ہیں، اور دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب جو محسن نقوی ہیں، نگران وزیر اعلیٰ، انہوں نے احکامات جاری کیے پولیس کو کہ کسی بھی شخص کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو پھر 144 کیوں لگائیے؟ دیکھیں، محسن نقوی تو کنفیوز آدمی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے، جس طریقے سے وہ اب تک حکومت کیا۔ مجھے آپ بتائیے، آپ لوگ میڈیا سے کیوں نہیں کہتے چیف منسٹر نے کیوں اب تک ایک پریس کانفرنس نہیں کی؟ کیوں میڈیا کے سامنے نہیں آیا؟ اتنا شرمیلا ہے تو گھر پہ بیٹھتا، اور اپنی جو ان کی نہ کوئی پالیسی ہے نہ کچھ ہے، اس کی حکومت کے اوپر شدید ایلیگیشنز ہیں۔ آپ ذرا ابھی تک یہاں پہ کیبنٹ، میں تو میڈیا پہ حیران ہوں جنہوں نے پنجاب کی کیبنٹ کے اور کے پی کی کیبنٹ، اسپیشلی پنجاب کی کیبنٹ کے اوپر پروگرام نہیں کیے۔ یہ کیسے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، ان کے رشتے کیا ہیں، یہ کس کے کیا لگتے ہیں، یہ لے کے آئے نا ذرا سامنے، پتہ چلے یہ کون لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان گرفتاری سے اگر جو ہے وہ بچنا چاہتے تو وہ یہ ساری ایفرٹ ہی نہ کرتے، وہ لندن کا ٹکٹ کٹاتے چلے جاتے۔ یہ اس وقت جو ساری گھبراہٹ ہے نا، وہ ہے یہ کہ عمران خان کیوں یہاں پہ بیٹھا ہوا جدوجہد کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی باتوں میں بڑی سیاسی ذہانت ہوتی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے وہ سیاسی پریشر برداشت نہیں کر سکے، اور آپ کے چیئرمین نیب سیاسی پریشر برداشت کر لیتے ہیں؟ اب تو دیکھیں نا، جو نیب کا لا ہی بدل دیا ہے انہوں نے، اور اس میں بالکل ہی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جہاں تک ہمارے چیئرمین نیب کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں، وہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ نیب کتنے کا ہمارے کنٹرول میں تھی، وہ تو انہوں نے واضح کر دیا ہوا، اب اس کے اوپر کیا بات کریں۔ فواد صاحب، بڑا سنجیدہ سوال ہے، ایک آپ سے اور ایک اعجاز چوہدری صاحب سے۔ آپ یہ بتائیے کہ جتنے دن آپ حوالات میں یا جیل میں رہے تو کیا آپ بھی اپنے کپڑے فرائی پین کے ساتھ استری کیا کرتے تھے؟ اور اعجاز چوہدری صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو 200 بندے جائیں گے، یہ بھی کیا انہیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ انہیں کپڑے فرائی پین کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ استری کرتے ہیں؟ میں سنجیدہ اس کا جواب دوں۔ اس میں یہ ہے کہ اب سے پہلے تو ہم فرائی پان میں انڈا ہی جو ہے وہ فرائی کرتے تھے، اب یہ کپڑا استری کرنے والا ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے۔ اب اعجاز چوہدری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی جاتی عمرہ میں ٹریننگ سینٹر کھولیں جس میں ہمیں پتہ چل جائے۔ چوہدری صاحب اگر 200 بندہ چلا جائے روز تو ہو جائے گا جی۔ یہ مشورہ مل گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا استعمال فرائی پین کا کرتے ہیں۔ جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں بھی تھیں، ایم این ایس بھی، ایم پی ایس بھی، تو آپ کے مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ صرف 200 آدمی، کیا یہ منتملی کے تحت ہے؟ دوسرا، کیا آگے جا کر چیئرمین تحریک انصاف بھی جیل بڑھو تحریک کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں
हज़ारों लोगों ने इस वक्त तक रजिस्ट्रेशन करा ली है, ठीक है। हमने तय किया कि 200 जाएंगे, लेकिन उन्हें छोड़ने वाले हज़ारों होंगे। और दूसरी बात, किसी को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन पार्टी तय करेगी कि किस आदमी ने कब, किस कारकुन ने और किस लीडर ने कब गिरफ्तारी देनी। खान साहब भी उसी में शामिल। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात याद करा दूं, जब MRD की तहरीक थी ना, 5 लोग जो है वो देते थे, और ये हम 200 लोग जो हैं वो जा रहे हैं, और जिससे चौसा ने कहा ये एक्सपैंड होती जाएगी। अच्छा सर आखिरी सवाल करना मैं पहले से किया था कि क्या अब आपको ऊपर से मुस्बत इशारे मिलने शुरू हो गए हैं, जिनसे आपको गिरा था उनकी बजाय उन्होंने अदलिया को आगे 7 साल कर दिए, आपको मुस्बत सारे मिलने शुरू हो गए हैं, जिनसे आपको गिरा था उन्होंने अदलिया को आपकी दिलजोई के लिए आगे कर दिया है, और अदलिया के फैसले आपके हक में आ रहे हैं, और उसके नतीजे में आपने कौमी असम्बली की तरफ मुरादियत का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इशारे ऊपर के बजाय अवाम की तरफ से मुस्बत हुए हैं। अवाम का जो प्रेशर है ना, वो मुस्बत इशारों की तरफ लेके गया है। कोई पाकिस्तान में इस वक्त इतना बड़ा इनकलाब जो पाकिस्तान के लोग लेके आए हैं इमरान खान की क़यादत में, अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं। और अभी मुझे मुसर्रत ने बताया है कि जो FIR दर्ज की गई है अहमद न्याजी साहब के खिलाफ, हसान साहब के खिलाफ और 14 लोगों के खिलाफ, सारी खान साहब की जो सिक्योरिटी टीम है उसके ऊपर FIR कर दी गई है। मकसद ये है कि वो खुद भी इमरान खान को सिक्योरिटी ना दें और उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी पर्चा दर्ज कर दिया जाए। और इसके बाद जो है वो, इसका मतलब ये है कि आपने ये बनाया है कि उनको सिक्योरिटी जो है वो हटा दी जाए, ताकि उनकी जान को, सिवाय इमरान खान की फिजिकल एलिमिनेशन के, इस वक्त इस हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा कि वो कैसे बच पाएगी। और इमरान खान को बार बार जो है वो उनको जान से मार देने की कोशिशें हो रही हैं। हम फिर इसको वार्न करते हैं, और ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। पहले भी जो लोग थे वही लोग अब भी जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया।